بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ نسیم صبح کا پیغام لے کر حاضر خدمت ہیں۔ ہم جیسا کہ کہتے رہتے ہیں کہ درود شریف کا اپنے آپ کو مبلغ بنائیے۔ اس جملے کو اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو جزائے خیر دے کہ آپ حضرات نے یا آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے الحمدللہ اس جملے کو سینے سے لگایا، اپنے دل میں بٹھایا، اور کتنے سارے لوگ اللہ کے کرم اور فضل سے آج درود شریف کے مبلغ بن گئے ہیں الحمدللہ۔ جو جس طرح ان کے لیے ممکن ہو سکتا ہے، جو جس بھی بھائی ہر ایک آدمی کا محنت کا میدان الگ ہوتا ہے۔ کوئی سوشل میڈیا پر بیٹھا ہوا ہے تو کوئی واٹس ایپ گروپس چلا رہا ہے، اور کوئی فیس بک بہت چلاتا ہے، کوئی یوٹیوب چلاتا ہے، کوئی بیانات کرتا ہے، تو مطلب ایسے ہر آدمی اپنے اپنے طریقوں سے الحمدللہ درود شریف کی تبلیغ میں لگا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر دے اور بے پناہ قبولیت کا شرف عطا فرمائے۔ بزرگوں، انہی مبلغین میں اب سے پہلے ایک ساتھی آئے تھے، انہوں نے بیعت بھی کی تھی، اور ایک بہت خوبصورت سلسلہ انہوں نے شروع کیا تھا۔ ہم نے اس کا ذکر بھی کیا تھا کہ وہ کچھ لوگوں کو جمع کرتے ہیں، آج اس مسجد میں، پھر اس مسجد میں، پھر اس محلے میں، پھر اس گھر میں، کبھی اس طرح سے الگ الگ جگہوں پر، الگ الگ دن، الگ الگ جگہوں پر وہ جمع کرتے ہیں، اور وہاں بیٹھ کر شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی فضائل اعمال کا حصہ، جو فضائل درود شریف کے نام سے جانا جاتا ہے، فضائل درود شریف کو وہ پڑھتے ہیں سب کے سامنے، اور پھر تھوڑی دیر درود شریف اجتماعی طور پر پڑھواتے ہیں، پھر اللہ سے دعا کر کے مجلس کو برخاست کرتے ہیں، اور اس میں اتنا لطف لیتے ہیں وہ اور ان کے ساتھی کہ ماشاءاللہ یہ سمجھیے کہ ان میں ایک حسرت پیدا ہو جاتی ہے کہ یار دوبارہ سے ہونی چاہیے مجلس، اگلی مجلس ہونی چاہیے، اگلی مجلس ہونی چاہیے، اس طرح سے۔ تو ماشاءاللہ وہ سلسلہ اللہ تعالیٰ ان کو دوام بخشے، استقامت عطا فرمائے اور قبول فرمائے۔ اس میں علماء بھی جڑ رہے تھے، میں نے کہا تھا اس میں علماء کو شامل کیجئے، علماء کے مشورے، بھئی ہم نے ہمیشہ کہا ہے مقامی علماء کے رابطے میں رہیے، مقامی علماء سے جڑیے۔ اب ایک اور خوبصورت بات آئی ہے ہمارے سامنے، ایسی باتیں بہت ساری آتی رہتی ہیں الحمدللہ، بہت ساری باتیں یا ذکر نہیں ہو پاتی۔ ایک بڑی خوبصورت بات، یہ بات بڑی نصیحت کی ہیں، یہ باتیں آپ حضرات ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ہمارے ایک ساتھی نے ذکر کیا کہ ہم سے تھوڑی سی دور، 1-1.5 کلومیٹر کے اندازے میں، اتنی دوری پر ایک مدرسہ ہے۔ ہم وہاں گئے، ہم نے وہاں کے ذمہ داروں سے درخواست کی، یہ ان ساتھی نے جو مجھے بتایا میں وہ بتا رہا ہوں۔ کہتے ہیں کہ ہم نے ان سے درخواست کی تو انہوں نے یہ کیا کہ ان کی درخواست کو قبول کیا۔ درخواست کیا تھی؟ ان کی درخواست یہ تھی کہ یہاں پر ہفتے میں ایک روز، کسی بھی ایک روز، ہم لوگ مدرسے کے افراد اور مدرسے کے ذمہ داران، یعنی مدرسے کا عملہ بھی، طلبہ بھی، اور علاقے بھر کے لوگ یہاں جمع ہو جایا کریں، اور تھوڑی دیر درود شریف پڑھ کر اور اجتماعی دعا کر لیا کریں۔ مدرسے کے ذمہ داران نے اس بات کو بہت خوشی سے قبول کیا، اور ان دونوں کے مشورے کے ساتھ وہ اتوار کا دن طے ہو گیا کہ چلیے جی بہت اچھا عمل ہے، لوگ آئیں گے مدرسے میں، اللہ کا ذکر کریں گے، اس کے رسول علیہ السلام کا ذکر کریں گے، درود شریف پڑھیں گے، اجتماعی طور پر اپنے مسئلوں کے لیے دعا کریں گے۔ مدرسے کو بھی فائدہ ہوگا کہ مدرسے میں جب درود شریف بھی پڑھا جائے گا، قرآن تو پہلے ہی پڑھا جا رہا ظاہر ہے، درود شریف بھی پڑھا جائے گا تو جہاں قرآن کی برکتیں وہاں ہیں تو وہاں درود شریف کی برکتیں بھی ایڈ ہو جائیں گی۔ بہرحال انہوں نے قبول کر لیا، اور اتوار کا دن ان کے یہاں طے ہوا۔ تو اس سے کس قدر یہ خوشی کی بات ہے۔ اب آپ سمجھیے اس میں ایک بہت بڑی بات یہ ہے، یہ بچے جو یہاں بیٹھ کے درود شریف پڑھیں گے، اب یہ آج نہیں تو کل یہاں سے فارغ ہو کر جائیں گے، لیکن یہ درود شریف کا ایک طرح سے یوں کہیے
کہ درود شریف کا ایک ایسا سبق لے کر جائیں گے جس کو، جیسے میں کہتا ہوں نا کہ بھئی میں بچپن سے درود شریف پڑھ رہا ہوں اللہ کی توفیق اور فضل سے الحمدللہ، تو یہ بچے بھی یوں کہیں گے انشاءاللہ کہ بھئی ہم تو اپنے بچپن سے درود شریف پڑھ رہے ہیں۔ اور جو لوگ بچپن سے درود شریف پڑھیں گے ان کے اندر نکھار کچھ اور ہی ہوگا۔ جب ایک بہت گناہ گار آدمی آتا ہے اور اپنی گناہوں کے باوجود وہ درود شریف پڑھتا ہے، ضروری تو نہیں نا کہ آج ہم نے آپ کو درود شریف کا سبق دیا، آپ نے سارے گناہوں کو چھوڑ کر درود شریف پڑھا، یہ تو ضروری نہیں ہے نا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ گناہ کے وقت میں گناہ بھی یاد آ جاتا ہو اور درود شریف کے وقت میں درود شریف بھی یاد آ جاتا ہو۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے خدا نہ کرے کہ گناہ تو یاد رہ جاتا ہو، بائی دی وے کسی دن درود شریف مس ہو جاتا ہو، بالکل ہو سکتا ہے ایسا، انسان ہے، نسیان کے ساتھ جڑا ہوا ہے، بھول کے ساتھ جڑا ہوا ہے، بھول جاتا ہے۔ کسی کوئی اچھائی کرنا بھول جاتا ہے، کوئی برائی کرنا بھول جاتا ہے، بس وہ بھول ہے، کسی چیز میں بھی ہو سکتی ہے۔ تو اب اس میں اگر یہ بچے اللہ کے فضل سے زندگی بھر اگر درود شریف پڑھتے رہیں گے تو ان کے اندر الگ قسم کا نکھار آئے گا بمقابلے ان لوگوں کے جو ابھی ابھی درود شریف پڑھنے پر لگے ہیں۔ میں کہہ رہا تھا کہ اگر درود شریف بہت سارے گناہ کرنے کے بعد یا بہت ساری غفلتیں برتنے کے بعد آج سے بندے نے درود شریف پڑھنا شروع کیا اور اس میں عجیب قسم کے نکھار اور تبدیلیاں آ جاتی ہیں، تو جو بندہ بچپن سے درود شریف پڑھ رہا ہے اس میں کتنی تبدیلیاں آئیں گی۔ تو یہ بچے مدرسے کے جب بچپن سے درود شریف بھی پڑھیں گے، قرآن وغیرہ وہ پڑھتے ہی ہیں، اور جو درس نظامی کے بچے ہیں وہ اور بہت ساری چیزیں پڑھتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ اگر یہ درود شریف بھی پڑھیں گے تو انشاءاللہ الرحمن پھر ان کے علوم میں وہ برکت ہوگی اللہ نے چاہا جس کو دنیا دیکھے گی، دنیا دیکھے گی۔ ہمارے یہاں بعض لوگوں کو یہ شکایت رہتی ہے کہ جی لوگوں میں علماء کی قدر نہیں رہی۔ بالکل صحیح جملہ ہے، لوگوں میں علماء کی قدر نہیں رہی، لیکن دیکھا جائے تو بعض لوگ، سب کو نہیں کہہ سکتا ہوں، بعض لوگ اپنے اوپر محنت کرتے بھی نہیں ہیں، بس کتابوں کے ماہر بنے اور بس ختم کہانی، اپنے اوپر کوئی محنت نہیں ہے، اپنی روح کو بنانے کی، اپنے دل کو بنانے کی کئی لوگ نہیں محنت کرتے، اور جو کرتے ہیں وہ چمکتے بھی ہیں، پھر دنیا ان کے آگے پیچھے گھومتی ہے، اور مت بھی گھومو، مت بھی گھومو، ان کی یہ محنت دنیا کے آگے پیچھے گھومنے کے لیے ہے بھی نہیں، وہ تو اللہ رب العزت کی خوشنودی اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، پھر انہیں شکایت نہیں رہتی کہ جو دنیا آتی نہیں ہے ہمارے پاس، پھر ان کی شکایتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ خیر بہرحال یہ بڑی خوشی کی بات ہوئی کہ انہوں نے یہاں ایک تعلیمی ادارے کے اندر ماشاءاللہ شروع کر دیا۔ ایسے اور بھی ادارے ہیں اللہ کی فضل سے جو الحمدللہ درود شریف پڑھتے ہیں۔ اس روز ہم وہاں گئے تھے، ایک مدرسۃ البنات تھا، وہاں بیان ہوا تھا، اب سے پہلے بھی ہوتا رہا ہے وہاں بیان، تو اس کے محتمم صاحب شام کے کھانے پر ایک دوسری جگہ پر وہ اور ہم سب لوگ جمع تھے، کچھ اور علماء اور حفاظ اس قسم کے لوگ بھی تھے، وہاں بات ہو رہی تھی۔ ہم نے ان سے کہا کہ بھئی درود شریف کے یہ فائدے، یہ فائدے، یہ فائدے، یہ فائدے، بات چل نکلی درود شریف پر، تو پھر تو اپنا جنریٹر اسٹارٹ ہو گیا۔ تو اب جب دوسرے سفر میں، یعنی ابھی جو گزشتہ سفر جو ہوا تھا، اس سفر میں ان سے ملاقات ہوئی، پہلے تو کسی اور جگہ ہے، پھر انہوں نے اپنے مدرسے میں بھی دعوت دی، ہم وہاں بھی گئے، وہاں بھی بیان ہوا۔ انہوں نے ایک جملہ کہا جو بڑا پسند آیا، کہنے لگے اس دن جب سے آپ نے کہا ہے نا، جب سے میرا ایک دن بھی درود شریف کی ناغہ نہیں ہوئی ہے، اور ہمارے مدرسے کا سارا عملہ اور ساری بچیاں پڑھتی ہیں، کئی 100 بچیاں میرے خیال سے ماشاءاللہ سب پڑھتے ہیں۔ تو اس طرح کے اور بھی مدرسے ہیں اللہ کا شکر ہے جہاں درود شریف پڑھا جاتا ہے۔ میرے بھائیو، اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو لے کر بیٹھا کرو، اپنے گھر کی خواتین کو لے کر بیٹھا کرو، سب لوگ تھوڑی دیر درود شریف پڑھا کریں۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ تھوڑی دیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو پڑھا جائے کتاب میں، اور اگر کتاب ممکن نہیں ہے تو پھر ہمارا درس نیچ شام والا آتا ہی ہے، پھر اس کو چلایا جائے، تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلے ذکر سنا جائے، اس کے بعد پھر درود شریف پڑھی جائے، اور اس کے بعد تھوڑی دیر اللہ سے دعا کر لی جائے۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ دعا کرانے کے لیے کوئی علامہ ہی آئیں گے، امام صاحب ہی آئیں گے، نہیں، بالکل نہیں، روز روز انہیں پریشان نہیں کرنا، ان کا وقت قیمتی ہے۔ بس آپ اپنے طور پر ہی اٹھا لو ہاتھ، یا اللہ ہم سے تو کچھ آتا ہی نہیں ہے مانگنا مونگنا، بس اللہ ہمیں تو معاف کر دے، اللہ ہمارا بچہ بیمار ہے اس کو ٹھیک کر دے، اللہ ہمارے اماں ابا بیمار ہیں اللہ ان کو ٹھیک کر دے، اللہ ہمارا کاروبار نہیں چل رہا اسے ٹھیک کر دے، اللہ ہمارے گھر کی بار کی حفاظت فرما، اللہ و رسول علیہ السلام کی محبت ہمیں بھی دے دے، اللہ ہمیں بھی درود شریف پڑھنے والا بنا دے۔ ایسے اپنے الفاظ میں آپ کہو، اور یہ میں تو سمجھتا ہوں
تصنع والے الفاظ کے مقابلے یہ سیدھے سادے الفاظ آپ کی جو آپ کے دل سے نکل رہے ہوں گے یہ بہت اچھے لگیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جی دعا کون کروائے گا، اور مجھ سے تو آتی ہی نہیں ہے دعا کروانی، تو اب کون کروائے گا، چلو جی درود شریف ہی نہیں پڑھتے، نہیں بالکل نہیں۔ دعا کرانا کسی پہ نہیں بھی آتا مت آؤ، ہر ایک آدمی سے کہہ دو بھائی اپنی اپنی مانگ لو، جو جس کے دل میں حاجت ہے اللہ سے مانگ لو، اتنا تو کر سکتے ہیں نا۔ اس سے آسان بھی کیا بتاؤں آپ کو، مانگیے، کریے اللہ کا نام لے کر، اپنے گھروں میں بیٹھ کے درود شریف پڑھیے، آپ دیکھیں گے آپ کے بچوں میں نکھار آ جائے گا، بچوں کا تعلیمی جو گراف ہے وہ بھی اوپر ہو جائے گا انشاءاللہ، بچوں کی صحت، بچوں میں ایک نیکی کا جذبہ۔ ہم نے کہا تھا نا، وہ محترمہ بتا رہی تھی کہ وہ کلاس میں جو سب سے شریر بچہ تھا، وہ بچہ ایسا ہو گیا جیسے وہ ہے ہی نہیں، کہ پہلے اس کی شرارت خود ہی بتا دیتی تھی کہ وہ کہاں بیٹھا ہوا ہے، اور اب تو اسے ڈھونڈنا پڑتا تھا، ارے بھائی وہ فلاں بچہ آئے، ہاں جی میں ہوں، اچھا تم ہو، بڑے شرافت سے بیٹھے ہو کہ درود شریف پڑھنے لگا ہے، تو شریر سے شریف بن گیا ہے ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ رب العزت آپ کو، ہم سب کو درود شریف پڑھنے والوں میں شامل فرمائے، اور درود شریف کی تبلیغ کرنے والوں میں شامل فرمائے۔ درود شریف کی تبلیغ ضرور کرنی ہے، درود شریف پڑھنا بھی ہے، درود شریف کی تبلیغ بھی کرنی ہے، کوئی تعجب نہیں ہے۔ اللہ رب العزت درود شریف کی تبلیغ کی برکت سے ہماری آپ کی مغفرت فرما کر ہم پر احسان کر دیں۔ چاہتے ہو نا اللہ کا احسان ہو جائے ہمارے اوپر، تو پھر کرو تبلیغ، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ، اس کے رسول علیہ السلام کی طرف بلاؤ، اللہ کے ذکر کی طرف بلاؤ، اس کے رسول علیہ السلام کے اوپر درود اور سلام بھیجنے کی طرف بلاؤ، دیکھنا آپ اللہ رب العزت اس کی بڑی برکتیں دے گا۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔